سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے۔ جس بھائی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ سرکار کا کرم ہے تو ہم آج یہاں موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، وہ جھوم کر ذوق کے ساتھ آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر میرا ساتھ دے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا۔ کسی کو امریکہ دیتا ہے، کسی کو اسرائیل دیتا ہے، کسی کو ایران دیتا ہے، جس کو مصطفیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے وہ پڑھے گا اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور۔ یار میں تو کہتا ہوں بندے کو سرکار کی نعت اس انداز سے پڑھنی چاہیے، بندے کو حضور کا ذکر اس انداز سے کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو اپنی خبر نہیں رہی، یہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے۔ سرکار کی بارگاہ میں بندہ ایک آ گیا، آپ سے سوال کرتا ہے حضور کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ اپنی مٹھی کھولو، جولی کھولو۔ اس نے مٹھی کھولی، جولی کھولی، آپ نے ایک مٹھی جو اپنے گرے مبارک سے نکال کر اس کی مٹھی میں ڈال دیے، اس کی جولی میں ڈال دیے۔ عرض کرتا ہے حضور اتنے عظیم ذات سے مانگا، اتنے بڑے گھر سے مانگا، اتنے سخی انسان سے مانگا، دیا کیا ہے؟ ایک مٹھی جو عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک مٹھی مت دیکھ، قیامت تک کھاتے رہنا، یہ ختم نہیں ہونے والے۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا جب سے منگتے تمہارے کوئی مونا لگاتا
تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا. سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میں حبشی غلام تھا، میرا مالک مجھ پہ ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا. سرکار نے خریدا، سرکار نے اپنا غلام بنایا، سرکار نے اپنے پاس رکھا. پھر کیا مقام ملا؟ بڑے بڑے قبائل صحابہ آپ کو سردار فرمایا کرتے تھے، آپ کو سردار کہا کرتے تھے. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. بھائیو اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ. میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، دعا کر اللہ قبول فرما لے. میرے بھائیو، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنے پیارے حبیب مکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے نا، وہ کائنات میں سب سے بہترین تھا. کائنات میں سب سے بہترین تھا. آپ کی امت سب سے بہترین امت، آپ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، آپ کی کتاب سب سے بہترین، آپ کا زمانہ سب سے بہترین، آپ کے اخلاق سب سے بہترین، آپ کی ازواج سب سے بہترین، آپ کی آل سب سے بہترین، آپ کے اصحاب سب سے بہترین. جو بندہ یہ کہے، یہ گمان بھی کرے کہ سرکار کے صحابہ سرکار کے قابل نہ تھے، یا یہ گمان کرے کہ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد سرکار کے صحابہ منکر ہو گئے تھے، یا صحابہ کرام نے آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. میں ایک سادہ سی مثال آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. میری بات پہ ذرا آپ نے آج غور کرنی ہے. چند باتیں آج کروں گا آپ کی بارگاہ میں فرض کریں آپ ٹیچر ہوں، استاد ہوں، میں 50-100 لوگوں کو پڑھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، یا بچے نعت پڑھتے میں ان کو نعت سکھاتا ہوں. میں 2-4-5 سال لگا کے ان کو نعت سکھاتا ہوں. میرے انتقال کے بعد یہ سارے بچے نعت پڑھنا بھول جائیں، ان کو نعت پڑھنے کا انداز بھول جائے، یہ نعت چھوڑ دیں، نعت چھوڑ جائیں، نعت نہ پڑھیں، تو اب بتائیں قصور میرا ہے یا ان کا ہے؟ اب بولیے یار، قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر استاد کا ہوگا میرے بھائیو، قصور استاد کا ہوگا. وہ ممکن ہے کہ آپ کی بات درست ہو، لیکن میں جو عرض کر جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ استاد نے تربیت صحیح نہیں کی،
استاد نے سے تربیت نہیں کی، اس لیے جاتے ہی شاگرد اس کی تعلیمات بھول گئے۔ جب آپ اور میں یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے سرکار کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے صحابہ منکر ہو گئے تھے، وہ اصحاب پہ کلام نہیں کرتا، سرکار کی ذات پہ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اور میری بات پلے باندھ لیں، یہ بات میری یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ذات سے اپنے لیے جس طرح امت بہترین مانگی، کتاب بہترین مانگی، ازواج بہترین مانگی، اور امت بہترین مانگی، زمانہ بہترین مانگا، اپنا خاندان بہترین مانگا، اصحاب بھی بہترین مانگے تھے۔ اگر کائنات میں مصطفیٰ کے غلام وفادار نہیں تھے، پھر دنیا کے اندر کوئی انسان وفادار ہو ہی نہیں سکتا، پھر کوئی بھی وفادار نہیں ہے۔ اصحاب رسول الحمدللہ جس طرح سرکار کی حیات طیبہ میں وفادار تھے، آپ کے ظاہر وصال کے بعد بھی وفادار رہے ہیں۔ میں ایک صحابی کا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، نام ہے سیدنا ابو ذر غفاری۔ نام کیا ہے؟ ابو ذر غفاری۔ یہ بڑے درویش انسان تھے۔ تبوک کے مقام پر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے تیاری کا حکم فرمایا۔ صحابہ تیاری کر رہے تھے تو بعض لوگ فصل تیار تھی جا نہ سکے، چند لوگ جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ سرکار نے حکم دے دیا کہ روانہ ہوا جائے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ مدینہ پاک سے باہر نکلے، باہر نکل کے آپ نے حکم دیا کہ یہاں پہ قیام کیا جائے۔ لوگ ٹھہر گئے۔ اب سرکار پوچھتے ہیں کون کون آیا ہے، کون کون ہے، کون کون رہ گیا ہے، کون کون آیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا۔ اکثر منافقین نہیں آئے تھے، چند ایک صحابہ کرام بھی نہیں آئے تھے، لیکن ان کو بعد میں اللہ کے رسول نے اللہ کے عطا سے ان کو معافی عطا فرما دی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کون کون آیا، کون کون نہیں آیا۔ تبوک کا مقام اس وقت حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے تھے۔ گرمی وہ سخت تھی اور فصلیں تیار ہو چکی تھیں، اور ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ فصل تیار تھی، سال کی محنت بھی تھی، سخت گرمی بھی تھی۔ اس وقت جہاد کے لیے جانا بذات خود جہاد تھا۔ آپ نے دیکھا کہ سب غلام موجود ہیں۔ آپ غور سے محبت سے میری بات سنیے گا، آپ نہ بولیں نو پرابلم، لیکن بات کو ذرا پیار سے سننا ہے آپ نے فرمایا دیکھا کہ فلاں 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 بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گئے، سارے غلام موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا ابو ذر نہیں آیا؟ ابو ذر نہیں آئے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ابو ذر نہیں آئے، ابو ذر نہیں آئے۔ آپ نے کہا کوچ کیا جائے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، پھر ایک مقام پہ ٹھہرے۔ آپ نے پھر پوچھا ابو ذر نہیں آئے؟ ابو ذر نہیں آئے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا حضور ابو ذر نہیں آئے۔ پھر قافلہ روانہ ہوا، ایک مقام پہ قافلہ ٹھہرا، پھر آپ نے پوچھا صحابہ ابو ذر نہیں آئے؟ بار بار سیدنا ابو ذر کے بارے میں حضور دریافت فرما رہے ہیں کہ ابو ذر نہیں آئے، ابو ذر نہیں آئے، ابو ذر تشریف نہیں لائے۔ مطلب یہ تھا کہ سرکار کو چاہت تھی کہ ابو ذر کیوں نہ آ سکے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ آ جاتے، آپ پیچھے نہ رہتے، آپ کو آنا چاہیے تھا۔ آپ نے کسی اور کے بارے میں استفسار نہیں فرمایا، ان کے بارے پوچھا۔ اب سرکار نے 3 بار پوچھا، تینوں بار جواب ملا۔
ابو ذر نہیں آئے، ابو ذر نہ آ سکے، آپ کے چہرہ پاک پر رنج کے آثار نمودار ہوئے، غم کے آثار نمودار ہوئے، آپ کو دکھی کیفیت میں صحابہ کرام دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اب سرکار نے فرمایا یہاں پہ قیام کیا جائے، صحابہ کرام ٹھہر گئے۔ اب سرکار بار بار اس مقام کی طرف دیکھ رہے ہیں جو راستہ مدینہ پاک سے آتا تھا، سبحان اللہ، جو راستہ مدینہ پاک سے آ رہا تھا۔ آپ بار بار نگاہیں اٹھا کر، نگاہ نبوت اٹھا کر اس طرف دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کیا کوئی آ رہا ہے۔ کچھ لمحے کے بعد دور سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، غبار، مٹی، گرد، جس طرح انسان گھوڑے ادھر آتا ہے، گھوڑے کو یا اون کو چلاتا ہے تو ریت ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو غبار اڑتا ہے، تو غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا دعا کرے ہمارا ابو ذر آ رہا ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق سالیہ، یا علی، یا غوثیہ، مرحبا، 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 مرحبا۔ آپ بار بار فرماتے ہیں دعا کر کے ہمارا ابو ذر ہو، ہمارا ابو ذر ہو، ہمارا ابو ذر ہو۔ اب تھوڑا آگے آیا، غبار چھٹ گیا، مٹی بیٹھ گئی۔ اب آپ نے کیا دیکھا کہ ایک سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ایک سواری اس کے ساتھ ہے لیکن وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے گٹھری، اس کا سامان، اس کا جو اس کے پاس زیادہ راہ تھا وہ اس کے سر پہ ہے اور وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے آیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، وہ ابو ذر تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے قریب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنے غلام کا آپ نے استقبال فرمایا اور آپ نے پوچھا ابو ذر کہاں رہ گئے تھے؟ ابو ذر کہاں رہ گئے تھے؟ آپ دیر سے کیوں پہنچے ہیں؟ آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو کریم نے عرض کیا سرکار عرض یہ ہے، جب آپ نے دیکھا نا کہ ابو ذر اکیلے آ رہے ہیں، تنہا آ رہے ہیں اور اکیلے آ رہے ہیں، جب آپ آ رہے تھے آپ نے فرمایا صحابہ کرام جس طرح ابو ذر آج اکیلا آ رہا ہے نا، اس طرح ابو ذر آج اکیلا آ رہا ہے، جب یہ دنیا سے جائے گا تب بھی اکیلا ہوگا، تب بھی کیا ہوگا؟ اکیلا ہوگا۔ جب دنیا سے جائے گا تب بھی اکیلا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں ان کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا۔ شہر پاک سے باہر ان کی ایک کلی تھی، ان کا ایک مقام تھا، کٹیا تھی، وہاں پہ آپ رہتے تھے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا، وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر پاک کا آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے قبر کہاں ہے آپ کا وصال اس انداز سے ہوا۔ آپ نے دیکھا جس طرح آج اکیلا ابو ذر آ رہا ہے، جب یہ جائے گا تب بھی اکیلا ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ جب آپ کی بارگاہ میں آئے آپ نے پوچھا آپ لیٹ کیوں آئے؟ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو ہاتھ باندھ کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر آپ کو عرض کرتے ہیں سرکار مدینہ عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے، بات یہ ہوئی کہ میری سواری کمزور تھی، میں سفر میں آپ کے ساتھ تھا لیکن سواری ساتھ چھوڑ گئی، سواری مجھے ساتھ نہ لا سکی، میں نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا، سواری کو چھوڑ کر میں دوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق سالیہ، یا علی، مرحبا، 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 یا علی، یا علی، یا علی۔ دوستو پیغام یہ ہے سرکار کی آل سے محبت کریں، سرکار کی ازواج کا احترام کریں، سرکار کے اصحاب سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کو اپنا آقا مولا تسلیم کریں۔ یہ جو ہماری محافل ہوتی ہیں یہ محافل کریمہ سرکار کی سیرت پاک کو یاد کرنے کا، سمجھنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آج کس بزم کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور بھائی محمد شوکت مرحوم ان کے سال ثواب کے آج کا احسال تھا، مولا کریم ان کی کام بخش فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے لواحقین کو مولا کریم صبر جمیل عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔